جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور فہم و فراست عطا فرمائے۔ آپ کے ہر بیان سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایمان عقیدے کی مضبوطی کے دلائل ملتے ہیں۔ بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ہے آپ نے اس بیان کے اندر کہ انہوں نے سجدہ شکر کو سجدہ تعظیمی بنا کے بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ یہ بہت بڑی گیم کھیلی کی، صحیح بات ہے آپ کی۔ اور پیچھے ابلیس ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی ذہن رکھو، یہ آخری امت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، کم و بیش قوموں پر قومیں آئیں، اور یہ آخری قوم ہے۔ تو آپ اس اینگل سے بھی ذرا سوچو میرے بھائیوں کہ اس ابلیس کا کتنا تجربہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا۔ اس نے مہلت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے شاہانہ انداز سے اس کو مہلت دی ہے، اور دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو آنے کا موقع دیا ہے۔ تو یہاں یہ بہت بڑی گیم اس نے کھیلی ہے، اور ان کو اسی طرح دھوکا لگا ہے جس طرح قادیانیوں کو لگا، جس طرح شیعوں کو لگا، جس طرح اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو دھوکا لگا، اور خاص کر ان کو بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ آخر ان میں بھی بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے آج زمین کے اوپر ان کی، مسلمانوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے عیسائیوں کی۔ آخر کہیں نہ کہیں سے تو ان کو دھوکا لگتا ہے نا، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ سوچتے ہیں، اور جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں اپنے اپنے موقف کے اوپر، اپنے اپنے عقیدے کے لیے۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، محمد حنیف صاحب کے ساتھ، منور سلطان کے ساتھ، قاری خلیل الرحمان کے ساتھ، ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ، مرکزی شورا اور اسلم صاحب کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے، یقین کی جن کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ اور معاملہ وہی ہے جب انہوں نے اللہ کے وقار کو پیچھے کر کے جماعت، وسائل، مساجد، امیر صاحب، نظم و ضبط، یہ چیز آگے آ گئی اور اللہ پیچھے چلا گیا۔ حالانکہ اللہ تو سب سے آگے ہے، اللہ ہی کی وجہ سے تو یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے وقار کی وجہ سے۔ نہ تعداد دیکھی گئی، نہ وسائل دیکھے گئے، نہ کسی کی بڑی پگڑی دیکھی گئی، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، یہ اصول جب اپنایا گیا تھا تو یہ جماعت بنی تھی۔ اب چوٹ پڑ رہی ہے محمد حنیف کے اوپر انہی اصولوں کے تحت، تو یہ سب ڈھیر ہو گئے۔ لومڑی کی طرح انہوں نے ممیانا شروع کر دیا، ٹیں ٹیں بکری کی طرح، اور بالکل انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کسی ایک کے اندر بھی ذرا برابر وہ فہم نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے کہ ان کو کدھر آنکھیں لے جا رہا ہے وہ بندہ۔ ایک بندہ دیکھا جائے تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں تو محمد حنیف صاحب کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جس طرح دن دہاڑے سورج ہو، بالکل پوری روشنی کے ساتھ ہو، لائٹ کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں ایک زمین پر چھوٹی سی موم بتی، اور وہ بھی گھٹیا کوالٹی کی، اچھی کوالٹی کی بھی نہیں، گھٹیا کوالٹی کی موم بتی جلا دی جائے، تو بتاؤ ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ریشو ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اندر، فہم و فراست کے اندر، مجاہدانہ انداز کے اندر، اور محمد حنیف کے جو فہم و فراست کے اندر جب مقابلہ کرو گے تو، حالانکہ ان کی یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر یہ اسی ایمان عقیدے پر قائم رکھ کے جماعت کو آگے آہستہ آہستہ چلاتے رہتے، آگے اور کوئی اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دیتا، یہ معاملہ آگے چلا جاتا۔ لیکن انہوں نے اس کا رخ پھیر دیا، اور سب کی بالکل جس طرح روح نکال دی، انہوں نے روح نکال دیا، بالکل یہ مردہ لاشیں ہیں، یقین کیجیے۔ چاہے یہ کرنل ثناء اللہ ہو جو اسی شرکی عقیدے پر مر گیا، یا حکیم رمضان ہو اسی شرکی عقیدے پر مر گیا، حافظ عزیز ہو جو وہاں کیا نام ہے، خالد عزیز، یا اور جتنے، خود ان کی اپنی بیوی اسی شرکی عقیدے پر مر گئی، کتنوں کو جہنم کے اندر پہنچا دیا انہوں نے، باقی بالکل ریڈی ہیں، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، کیونکہ اس شرک کو معمولی چیز نہ سمجھی جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے نبی کے اوپر الزام لگانا، اور پھر اللہ کے اوپر الزام لگانا کہ اللہ نے ایک دوسرے کو سجدہ کروایا۔ بتاؤ، اللہ اپنی حلیت نہیں دیتا ہے؟ اللہ واحد القہار ہے، وہ اگر پوری زمین والوں کو سزا دینا چاہتا، کون ہے، کس کی جرت ہے آگے سے بولے؟ اللہ کے بندو، اس کی بے نیازی کو دیکھو،
اور سورہ یوسف یہ احسن القصص، اتنی زبردست صورت توحید سے بھری دو پیغمبروں کی زندگی کا ایک انداز مالک سامنے لایا ہے، اور نچوڑ اس کا یہ ہے کہ مشکل اور پریشانی آئے تو صبر کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالک اور خالق کو پکارو ہر موقع کے اوپر، اور خوشی اور آسانی پیدا ہو تو اسی مالک کے سامنے جھک جاؤ، اسی کا شکریہ ادا کرو، یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ ایک بیان کے اندر محمد حنیف صاحب پوری طرح اس کی ایک بیک گراؤنڈ بیان کی، بالکل صحیح بیان کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب وخروا لہ سجدا پر آئے تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے شکر گزاری کے طور پر سارے سجدے میں گر گئے، تو ایک دم چونکے، کہتے ہیں پھر بولے، کہتے ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ یہ سجدہ کس کے آگے، اچھا یہاں شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر، حالانکہ پورا جو بیک گراؤنڈ بیان کی تھی پوری طرح سجدہ شکر پر لا رہے تھے، اور ان کے منہ سے بھی یہ نکلا کہ سجدہ شکر اور شکر گزاری کے طور پر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ کہتے ہیں اب پھر سوچنا یہ ہے کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کس کے آگے تھا، وہاں اس کا رخ پھر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا۔ یہ پوری طرح ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، اور اب انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد میں آ گئے، اصل میں یہ ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو اب زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں، تب بھی یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پیچھے چلنے والے بھی آنکھیں بند کر دی انہوں نے، یقین کیجئے۔ اور پوری طرح ان میں، اور جس طرح بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ جب تھوڑے وسائل مل جائیں گے، تھوڑی تعداد بڑھ جائے گی تو اس وقت اللہ کا مقابلہ کرو گے، اس لیے جماعت بنائی تھی، اس لیے امیر بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ تو ہمارے نزدیک تو اللہ کی بات آ گئی ہے بھائی، قرآن کا عقیدہ جو جس طریقے سے آیا اسی طرح مانو۔ قرآن میں بالکل صاف آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے والد صاحب کو بتایا، 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعویل کی، اس کی تعبیر بتائی، اور مطلب بتایا کہ میرے بچے یہ ہونے والا ہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح رحمت کرے گا، برکتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو بتاؤ ان کو کہ اللہ نے سجدے کروائے تھے؟ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کیا، تمہیں فہم و فراست عطا فرمائے گا، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا۔ تو نبوت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، نبوت کے اوپر پھر خدائی ہے، سمجھ لیجیے، رسول اور نبوت یہ انسانوں میں سب سے بلند مقام ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی کی بندگی کی وجہ سے، کسی کی بہت زیادہ فرم و برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ نہیں بنا دیتا ہے، اس کو سجدے نہیں کروانا شروع کر دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے بندو اس کو توبہ کرو۔ اسی لیے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، بڑا زبردست جچے تلے الفاظ کے اوپر اللہ کے اس بندے نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جو اس طرح تفسیر کرتا ہے، مفسر کے اوپر فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اس کا ایمان خراب ہے۔ اور پھر اس کی مزید چلاکی بھی بتائی کہ اصل میں آگے اپنے مریدوں سے، اپنے مقلدین سے بندگی کروانا چاہتا ہے۔ آج یہ سارے محمد حنیف کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی بات ماننا اللہ کے مقابلے میں ان کو رب ماننا ہے، اور ان کی بندگی ہے، اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، موت آئے گی، مرنے کے ساتھ آگ میں اتر جاؤ گے۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب تمہیں گھسیٹا جائے گا، تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ تم توحید کے قریب آ کے توحید کا ذائقہ چکھ کے پھر اس کو پیچھے کر کے تم نے شرک اپنایا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے جو اس انداز سے مومنوں کو مشرک بنا دے۔ تو انہوں نے اسی طرح کر دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، کتنی محبتیں تھیں آپس میں، انہوں نے بالکل نفرتوں کے اندر بدلی کر دیا، اور اس طرح بنتے ہیں فرقے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ بنتے دکھایا ہے، ایک طاغوت بنتے دکھایا ہے کہ عالم دین طاغوت کس طرح بنتا ہے، اور پھر اس کا کفر کرنے کے بجائے اس کی جو بندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو مضبوط ہوا ہے بھائی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، اور جب تک یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔